بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں میں آج آپ لوگوں کو کچھ کوٹیشنز بتا رہا ہوں اقوال زرعی، جس کو آپ اردو پیپر 1 میں مختلف ٹاپکس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا ٹاپک زیادہ افیکٹو اور زیادہ میننگ فل ہو جاتا ہے اور آپ کے مارکس بھی اچھے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوٹیشن نمبر 11 ہے، اہل بصیرت کے لیے ہر ایک نگاہ میں عبرت اور ہر ایک تجربے میں نصیحت ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ عقل مند، ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد جو بھی منظر دیکھتے ہیں یا ان کے ارد گرد جو بھی ایکسپیرینسز وہ خود کرتے ہیں یا ان کے ارد گرد جو بھی ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس سے کوئی نہ کوئی لیسن یا ایڈوائز ضرور لیتے ہیں۔ یعنی ذہین اور عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے ارد گرد ہونے والی سراؤنڈنگ سے کچھ نہ کچھ لرن ضرور کرتا رہے۔ نمبر 12 ہے، آپ اپنے آپ کو عظمت اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا انتہائی برا فعل ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اونچا، بڑا اور بہت ہی امیر، سمجھدار، ذہین سمجھنا اور دوسروں کو اسکانفلی دیکھنا کہ وہ ہم سے کمتر ہیں، انفیریئر ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا وہ غریب ہیں یا ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ انتہائی برا کام ہے۔ نمبر 13 ہے، کوٹیشن نمبر 13 ہے، کوئی آئینہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنی اس کی بات چیت۔ یعنی اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنی گفتگو، اپنی کانورسیشن کے ذریعے اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے سامنے خود ہی ڈسکرائب کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے کوئی مرر یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، آپ کی کانورسیشن ہی آپ کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ نمبر 16 دیکھیں، وہ یہ ہے، اگر چڑیا متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک چڑیا ایک چھوٹا سا جانور ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، لیکن جب وہ بھی یونائٹڈ ہو جائیں تو شیر جو کہ اتنا فیئرس، اتنا خطرناک جانور ہے، اتنا طاقتور جانور ہے، اس کو بھی ہرا سکتی ہیں۔ لکڑیاں، اسی طرح کوٹیشن نمبر 17 ہے، لکڑیاں ایک ایک کر کے جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں اور اکٹھی جلاؤ تو روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی ہمیں یونٹی کا درس دیا گیا ہے کہ ووڈ ہے، اس کو ایک ایک کر کے اگر ہم برن کریں گے تو صرف دھواں نکلے گا، اس کے فائر سے یا اس اسموک سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت ساری لکڑیاں ایک ساتھ اگر ہم جلائیں گے تو بہت زیادہ روشنی بھی پیدا ہوگی اور اس کی مدد سے ہم کوئی بھی چیز ہیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر جو ہے وہ 19 ہے، جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کی رسپیکٹ نہیں کرتا وہ بھلے کتنا ہی نیک بننے کی کوشش کرے، کتنا ہی پرہیزگار بننے کی کوشش کرے، کتنا ہی لوگوں کے ساتھ پولائٹ بننے کی کوشش کرے، اگر اس میں رسپیکٹ نہیں ہے لوگوں کے لیے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اگلا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری اپنی بلیسنگز دی ہیں اور مسلسل اپنی بلیسنگز کے ذریعے، اپنی باؤنٹیز کے ذریعے وہ ہمیں ریوارڈ کرتا رہتا ہے، ہم پر احسانات ہر وقت اس کا جاری ہے۔ تو کیوں نہ اللہ نے جو ہمیں بلیسنگز دی ہیں، جو ہمیں باؤنٹیز، جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہم ان سے لوگوں کی بھی مدد کریں۔ یعنی جس طرح اللہ ہر وقت ہم پر احسان کر رہا ہے، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بھی ممکن ہو لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ شکریہ۔